آئیے کتاب رحمت سورہ الکہف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ سفید چادر اوڑے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا، کشتی باندھ تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہیں دیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں؟ کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر دونوں چل پڑے۔ بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ۔ کہا ایک موقع اور دے دیجیے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے، عذر تمام ہو جائے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہ بھی اعتراض ہو گیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے، بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے، یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں، بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے۔ تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اس کو صحیح مصرف پہ لگا سکیں اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر کے اپنے کام پہ لے آئیں گے۔ میں جب پہلی مرتبہ اس کو جو ہے وہ غور کے ساتھ تلاوت کیا تو مجھے یہ لگا کہ اس کا انطباق پاکستان کے حالات پہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی یتیموں کا سرمایہ ہے۔
کتنے یتیم روتے بلکتے رہ گئے اور ان کے سر سے جو ہے وہ سائے اٹھ گئے اس وطن کے لیے، لیکن میرے مالک نے اس ملک کے خزانوں پر گہرے پہاڑ اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچے گی اتنی دیر تک وہ خزانے ظاہر نہیں ہوں گے، اور جب یہ قوم اپنی بلوغت تک پہنچے گی، شعوری بلوغت، فکری بلوغت، علمی بلوغت، اور رب سے جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب اس بلوغت تک یہ پہنچ جائے گی، اس وعدے کی تکمیل ہوگی، پھر رب دیوار ہٹا دے گا اور پاکستان کو اللہ اتنے خزانے دے گا اور پاکستان ایسا مالا مال ہوگا دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ۔ اس لیے رب نے دیواریں بنا کے رکھی۔ تمہارا باپ معین الدین چشتی بڑا نیک تھا، تمہارا باپ داتا گنج بخش علی حجویری بڑا نیک تھا، تمہارا باپ حضرت مجدد الف ثانی بڑا نیک تھا، ان کی وجہ سے میں دیواریں کھڑی کر رہا ہوں اور مضبوط حصار لگا رہا ہوں تمہارے خزانوں پر، اور وہ وقت آئے گا جب تم بلوغت کی عمر کو پہنچو گے، دیواریں ہٹ جائے گی اور تمہارا وطن زمانے پہ مہکتے پھول کی طرح اور چمکتے ستاروں کی طرح اور روشن آفتاب کی طرح چمکتا اور مہکتا دکھائی دے گا، اور زمانہ پاکستان دیکھنے آئے گا، پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ تو کہا یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائی، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو یہ باطنی باتیں ہیں، شاید یہ باطنی باتوں کے جوش میں یہ بات بھی میں کر گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بھری محفل میں ایک راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ کائنات کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں اپنے اپنے انداز سے اہل محبت حضور کے ذکر کی مجالس منعقد کر رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستاں ہے۔ سو آج میں اور آپ بھی اسی سعادت سے بہرہ ہو رہے ہیں۔ حضور کا ذکر میٹھا بھی ہے، دل آویز بھی۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ یہ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ حضور کے تذکرہ دل نواز سے ہمیں جہاں راحت پہنچتی ہے وہاں دلوں کے اندھیرے چھٹتے ہیں، اور ذکر محبوب قرب محبوب کا سبب ہے۔ آپ جس کا ذکر کرتے ہیں اس کی قربت آپ کو نصیب ہوتی چلی جاتی ہے، اور محب کے لیے تذکرہ محبوب ایک ایسی دولت ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ چھڑا رہے۔ عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ کستوری کا مزاج آپ جانتے ہیں، جوں رگڑتے ہیں اتنی ہی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو حضور کا تذکرہ کستوری سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، خوشبوؤں سے بڑھ کر کوئی شے ہے، اور یہ دلوں میں ایسے محبت کی نشأت اور نہضت کرتا ہے کہ ذاکر اور مذکور کے مابین ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور لمحہ لمحہ قربت کی منزلیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ حضور کا ذکر تذکرہ شوق کو مہمیز لگاتا ہے، اور پھر انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کی طرف آتا ہے، اور محبت کی فراوانی محبوب کی منشا کو جاننے کا فن سیکھ لیتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے محبوب کوئی حکم دے اور اس حکم کو مانا جائے،
یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جب محبت فراواں ہوتی ہے تو محبت ایک اپنا جہاں رکھتی ہے، محبت کی ایک اپنی سمجھ ہوتی ہے، محبت کا ایک اپنا وجدان ہوتا ہے، اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ محبت جان لیتی ہے کہ میرے محبوب کی مرضی کیا ہے، میرے محبوب کی منشا کیا ہے، پھر محبوب کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محب محبوب کی محبت کے سانچے میں خود بخود ڈھل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق دے، ایسی زندگی بنے کہ ہم دور سے محمدی پہچانے جائیں، دور سے مصطفی پہچانے جائیں، حضور کے غلام ہونے کی صورت میں پہچانے جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھے، اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ مختلف زمانوں میں مختلف حکمرانوں نے اور آیان اقتدار نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگوں کو متشدد نظریات کا حامل بنائیں اور مختلف نظریات کے حاملین کو ہم ایک مذہب کا نام دے کر کے ایک معجون مرکب تیار کر لیں، اور مذہب کی انفرادی جو شناخت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نئے دین کا ڈول ڈالا۔ ہندو، مسلم، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ، ان سب کو ایک ہی مذہب کی لڑی میں پرونے کے لیے دین اکبری کی بنیاد رکھی گئی، جس میں سور کو حلال قرار دیا گیا، جس میں دوسری شادی کو حرام قرار دیا گیا، کچھ شرائط کے ساتھ زنا کا جواز نکالا گیا، گائے کے ذبیحے کی حرمت رکھی گئی، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے شراب کی حلت کو رواج دیا اور اس کی مخالفت کرنے والے کے لیے سخت سزائیں مقرر کی۔ اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، اور اس وقت اس کا طوطی بولتا تھا اور بہت بڑی شہنشاہی اور راجدھانی کا وہ مالک تھا، تو کسی کو اس کے احکام سے سرے منہ انحراف کی جرت نہیں تھی۔ اور پھر علماء سو کا ایک گروہ اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس وقت اپنی پوری راجدھانی کے اندر اپنے اس دین الہی کو نافذ کر دیا اور اپنے مقابل آنے والوں کو کاٹ دیا، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ جو ہے وہ اکبر کے اس الہادی فتنے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا جس کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ الہاد اکبری کے خلاف کھڑا ہوا اور پوری جرات کے ساتھ اس نے نعرہ مستانہ بلند کیا، بادشاہ بے دین است اعتبار نہ دارت ملت ما جداگانہ است۔ بادشاہ بے دین ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، محمد عربی کے دین کی اپنی الگ شناخت ہے۔ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، مقابلہ کرتے رہے۔ شیخ کو گوالیار کے قلعے کے اندر بند کر دیتا ہے، لیکن شیخ وہاں ہی تبلیغ دین کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ جہانگیر جو اپنے باپ کے اس مشن کو لے کے آگے چلنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ کمر بستہ تھا، وہ اپنے دور میں ہی اس دین الہی کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے۔ اب سلسلہ چلتا رہا، جب یہاں انگریز آ گئے اور انہوں نے ان پر تسلط جما لیا، تو اس وقت انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے، ان کے انخلا کے لیے جو کوششیں کی گئی، اس میں بھی پھر وہی مزاج لایا گیا، اور اینگلو انڈین علماء نے نہرو کے ساتھ کھڑے ہو کر کے، گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے یہی نعرہ لگایا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ وہ جو نعرہ اس نے لگایا تھا اکبر نے، وہی نعرہ یہاں لگایا گیا۔ اور اگر مجھے کہنے دیں تو دہلی کی مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا اور اس کو رسول السلام کہا گیا، سلامتی کا رسول کہا گیا، اور پھر کہا گیا پاکستان کیا، پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، اور یہ پاکستان نہیں پلیتستان ہے۔ تو اس زمانے نے پھر ایک شخص کو دیکھا جس نے المحجت المؤتمنہ اس زمانے میں لکھی، دوام العیش لکھی، 1912 کے اندر الگ اسلامی بینک کا تصور دیا، جس نے تحریک ہجرت کی اس لیے مخالفت کی کہ ملک یہ ہندوؤں کے سپرد کر دینا اور مسلمان یہاں سے نکل کے کمزور ہوتے چلے جائیں، اس لیے اس کی مخالفت کی۔ تحریک ترک موالات کی اس لیے مخالفت کی
کہ یہ موالات ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کیے جا رہے ہیں جو کہ مشرکین ہیں، اور مشرکین کے ساتھ ملنا ہمارا اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ زمانہ اس شخص کا نام ڈھونڈے تو اس کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ تو یہ وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے ملت کی پاسبانی کی، جس نے اس قوم کی فکری بنیادوں کو مستحکم کیا اور اس قوم کے لیے یہ راستے جو ہے وہ کشادہ کیے، یہ راستے بلند کیے۔ آج یہ وطن ان لوگوں کی افکار پہ کھڑا ہے، ہمیں ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو زندہ رکھنے کے لیے عملی کوششوں اور عملی جد و جہد کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے ہر دور میں انبیاء کے پاکیزہ وجود اور اولیاء صلحاء کے پاکیزہ وجود پیدا کیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ ہر زمانے میں مختلف لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے مقرب بندے، اس کے قرب سے فیضیاب ہو کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو تو اس کا 2 نمبر بھی دستیاب ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت کا انکار کر دیا جائے۔ آج لوگ بہت دھڑلے کے ساتھ ولایت کا، اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال ان لوگوں پہ انگلی رکھتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں اور طریقت کے نام پر دھبا ہیں اور داغ ہیں، مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کے پلندے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے اور لوگوں کے عقیدتوں کو سمیٹ کر کے اس کا دھندا کرنے والے لوگ اگرچہ موجود ہیں اور ہر دور میں موجود رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت مفقود ہے۔ اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو اور مختلف ادوار میں ہوئے بھی، تو کیا نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو جب جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا، تو جھوٹے مدعیان ولایت کی وجہ سے ولایت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا پاکیزہ وجود مختلف ادوار میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ اور سبب رہا، اور مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تا آنکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ تشریف لائے۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد پھر جب کفر پھیلے گا اور پھر یہ دروازہ بند ہوگا۔ لیکن اولیاء مختلف ادوار میں موجود رہیں گے، اور اس کا امکان موجود ہے۔ تو جس چیز کا امکان موجود ہے تو بہت سارے لوگ مدعی ہیں، نبوت کا امکان ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر بھی مدعی موجود ہیں، اور جس چیز کا امکان ہے بلکہ جس چیز کا وقوع ہے تو اس کے مدعی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک حالات کا مقابلہ نہ کرنے والی بات ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا، اصل اور نقل کی شناخت کرنا، جب مشکل لگے تو آپ سرے سے اس کا انکار کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے ان پاکیزہ لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ ہم کیسے انکار کریں گے؟ اگر ہمارے بدن کو ادویات کی ضرورت ہو، ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں اور مارکیٹ سے 2 نمبر ادویات بھی موجود ہوں اور 1 نمبر ادویات بھی ملتی ہوں، تو ہم تلاش کر کے 1 نمبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر روح بیمار ہے اور اس کے معالج ہمیں چاہیے اور ہم سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اور اس کا انکار کر دینا یہ سوائے حماقت اور نادانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کا کوڑا اگر اٹھا کر کے ہم نے ہمسایوں کے گھر کے آگے پھینک دیا تو صاحب ہمسائے نے بھی یہی کیا، اس نے اپنے گھر کا کوڑا رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کے آگے پھینک دیا، اور سارے گلی کے لوگ ایک دوسرے کے گھر کے آگے کوڑا پھینکتے رہے، اور صبح ساری گلی جو تھی وہ کوڑے سے بھری ہوئی تھی، اور وہاں تعفن پیدا ہوا، وہاں بدبو پیدا ہوئی، وہاں مکھیاں اور مچھر پیدا ہوئے جو پلٹ کے ہمارے اوپر آئے۔ مسموم ہوائیں ہماری صحت کو بگاڑ دیتی ہیں، ہواؤں میں غلاظت گھل جاتی ہے، گندگی پھیل جاتی ہے،
اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم پورے معاشرے کو، پورے ماحول کو جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. تو میں اور آپ اس پہ غور کریں کہ ہمارے اسلام کا ہمارے نام کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے. جو اسلام پیدا ہوتے ہی ہماری زندگی کا آغاز غسل سے کرتا ہے اور پھر زندگی کا اختتام بھی غسل سے ہوتا ہے. دن میں 5 نمازیں ہیں اور ان کے لیے بار بار وضو کرنا ہوتا ہے، اور اگر حد سے اکبر لاحق ہو جائے تو فوراً ہمیں غسل کر کے اس کو دور کر کے پاکیزگی حاصل کرنے کی تلقین ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا لباس پاک کرو، اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. الطہور شطر الایمان، طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آج ہم اپنے گلی محلے دیکھیں، اپنے کوچہ و بازار دیکھیں، اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیں تو پھر ہمیں شرم آتی ہے کہ کیا ہم وہ مسلمان ہیں کہ جس مسلمانی کا ہم سے تقاضا کیا گیا تھا. ہم مسلمان تو ایک صاف، پاک اور خوبصورت اور عفت معاب صورت میں آگے بڑھتے اور معاشرہ صفائی و ستھرائی کا مرقع نظر آتا، اور ہر شے نہ صرف صاف اور پاک اور طاہر ہوتی بلکہ چیزوں کو مرتب اور منظم کر کے رکھنے کی بھی ہمارے اسلام نے ہمیں تلقین کی ہے کہ جو ہم چیزیں رکھیں ان کو بھی ایک ترتیب اور سلیقے کے ساتھ رکھیں تاکہ جو ہے وہ پڑی ہوئی چیزیں بھی جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دیں. حتیٰ کہ بال الجھے ہوئے پسند نہیں کیے گئے، اور کہا کہ من کان لہو شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے پھر بالوں کو سنوار کے رکھے، بال الجھے ہوئے رکھے تو یہ پسند نہیں کیا گیا. تو یہ ہمارے دین نے ہم سے تقاضا کیا ہے. جہاں ہم رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 10 مرلے کا ایک کنال کا گھر بنگلہ بنایا اور اس کے اندر اتنا اچھا اہتمام کیا، ایک ایک کونے اور گوشے کو ہم نے سلیقے کے ساتھ بنایا اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا، لیکن گھر کے آگے 10 فٹ کی گلی ہے تو وہ گندگی سے اٹی پڑی ہے. ہمارے گھر کے سامنے جوہر پانی کا بڑا ہے اور جس کے اندر گندگی اور غلاظت ہے، اور وہ چھینٹے اڑ کے ہمارے